بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 16 رمضان المبارک سوموار کے دن اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کے مقدر کے ستاروں کو چمکا دے گا۔ آپ نے صرف اور صرف تسبیح کے 11 دانوں پر ہی عمل کرنا ہے۔ 11 بار جب آپ لوگ تسبیح پڑھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نصیب کو کھول دے گا، آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، کروڑوں کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ آج آپ لوگ اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے۔ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ آج آپ اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ پاک کی ذات آپ کو ضرور عطا فرمائے گی۔ ماہ رمضان کی فضیلت اور برکت ہر کوئی جانتا ہے، لیکن رمضان کی 16ویں روزے کا یہ خاص عمل آج جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج صرف ایک بار اللہ پاک کی یہ تسبیح صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو پورے سال کا رزق آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی آزمائش آتی تو وہ اس تسبیح کو پڑھا کرتے تھے اور اللہ پاک ان کے لیے بہترین آسانیاں فرما دیتا۔ جو ساری زندگی آپ لوگوں کی پریشانیوں میں گزری ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اس خاص عمل کو، اس نبوی نسخے کو ایک بار پڑھ کر ضرور دیکھنا، کیونکہ یہ جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کروں گی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ کلمات پڑھے ہیں۔ یہ نبوی نسخے جو ہوتے ہیں، یہ نبوی اعمال ہوتے ہیں، ان کی خاصیت بہت زیادہ ہے، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور جب آپ لوگ ان اعمال کو رمضان المبارک کے مہینے میں کریں گے، 16ویں روزے کو کریں گے، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، حاجات ہیں، وہ انشاءاللہ سب پورے ہوں گے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنے رب سے جو بھی مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنا تعلق دنیا سے ختم کر کے اپنا تعلق رب سے جوڑ لینا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یہ دو وہ نام ہیں، یہ دو وہ اللہ پاک کے صفات ہیں۔ یا حیو یا قیوم، میرا رب ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو کوئی شخص اگر 16 رمضان المبارک کو سوموار کے دن پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے بے شمار آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 41 بار پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر، آرام آرام سے، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں آپ کا مقصد اور روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو 41 بار پڑھ لیں گے تو اس کے فوراً بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا ہے۔ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اپنے صغیرہ برے گناہوں کو آپ لوگوں نے تصور کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 71 بار پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، 71 سے 72 نہ ہو، نہ 70 ہو، 71 ہو، 71 ہی بار پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد، اپنی خاص حاجت کی نیت کرتے ہوئے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہوں،
استغفراللہ پڑھ رہے ہوں، اللہم اجرنی من النار پڑھ رہے ہوں، آپ لوگ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی آنکھوں کو نم کرتے ہوئے آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے۔ آپ نے 71 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے ایک بار قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنے والا رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کریم کا پیارا بن جاتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کی محبت کے لیے، اس کی خوشی کے لیے اپنی ہر شے قربان کر دیتی ہے۔ تو یہ تو میرا رب ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں رب کا لاڈلا بن جاتا ہے اور اللہ پاک اس کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، جب وہ ذات آپ کو لاڈلا بنائے گی، پھر دنیا کی کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ سے چھپے گی؟ اس کے بعد آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے 101 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ عمل مکمل ہو گیا۔ آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، لیکن ایک بات کا احتیاط کے لیے بتاتی چلوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رب کی پکڑ میں بندہ آ جاتا ہے، تو لہٰذا اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے کسی بھی نماز کے بعد آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھ لینا، رو رو کر اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی معافی کروا لینا۔ محترم ناظرین، گناہوں کی معافیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک اور آپ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، پھر آپ کی صلح ہو جاتی ہے، پھر آپ ڈائریکٹ آپ کی دعا رب کے پاس پہنچنے لگ جاتی ہے۔ اس لیے کہتی ہوں کہ روزانہ کم از کم 100 بار 200 بار تو استغفر اللہ کیا کرو، تاکہ اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو، اللہ سے آپ کا تعلق بنا رہے۔ محترم ناظرین، اگر میرے سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کریں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان سب کو نیک صالحہ اولاد سے نوازے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔